ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 25 باب 6 تا 10 آیت۔ اور ان دنوں میں رب الفاظ اس پہاڑ پر سب اقوام کے لیے مرغن اشیائے خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا۔ ہاں، عمدہ مرغن اور پرمغز اشیائے خوردنی اور عمدہ خالص مے کی ضیافت۔ اور وہ اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کر دے گا جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے، اور اس پردے کو جو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کرے گا، اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچھے گا، اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے، اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، پس ہم خوش ہوں اور اس کی نجات کے سبب سے شادمانی کریں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پہاڑ پر قرار پکڑے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے۔ پس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اسے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 28واں اتوار منا رہے ہیں،
اور آج کی پہلی تلاوت ہم نے اشعیا نبی کے صحیفے میں سے سنی ہے، جس میں اشعیا نے فرمایا ہے کہ خداوند ایک ضیافت تیار کرے گا اور ہر چہرے سے آنسو پونچھ دے گا۔ یہ تلاوت آج کی انجیل مقدس کا پس منظر ہے، اور پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادے کی شادی کی تمثیل کے ذریعے خداوند نے ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے کہ برگزیدہ بنی اسرائیل کو برطرف کر دیا گیا ہے، ان کو رد کر دیا گیا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور حقیر، کیا بھلے، کیا اچھے، کیا قابل نفرت سمجھے جانے والے غیر اقوام لوگ جو کہ ہیں وہ میز پر مہمان ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، خداوند نے آسمان کی بادشاہی کو اس بادشاہ کی مانند قرار دیا ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی ہے۔ ضیافت سے کیا مراد ہے؟ ضیافت خداوند کے عہد کی برکات ہیں۔ خداوند کے عہد کی برکات کیا ہیں؟ مثلاً خداوند کے عہد کی برکات ہیں گناہوں کی معافی، خداوند کے عہد کی برکات ہیں خدا کی مہربانیاں، ضمیر کا اطمینان اور پختہ بنیادوں پر قائم ابدی زندگی کی امید ہے۔ یہ ضیافت اس ضیافت کی تیاریاں ہیں جو بہت جلد آسمان پر ہوگی۔ یہ ضیافت کیا ہے؟ یہ محبت کی ضیافت ہے، یہ میل ملاپ کی ضیافت ہے، یہ ضیافت شادمان ہونے اور خوش ہونے کی ضیافت ہے، یہ ضیافت بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرنے کی غرض سے ضیافت ہے، اور اس ضیافت کا مقصد باہمی ہے۔ یہ شادی کی ضیافت ہے، اور یہ شادی کی طرف سے ضیافت ہے، شاہی ضیافت ہے، اور یہ شادی کسی نوکر کی نہیں بلکہ بیٹے کی ہے۔ شادی کی ضیافت اس خوشی کے جشن کی نمائندگی ہے جو آسمان کی بادشاہی کی خصوصیات ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب بیٹے کی شادی کی ضیافت کی دعوت دینے کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، پہلے پیش کی دعوت جو نوکروں نے ذاتی طور پر پہنچائی اور آنے والوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ دوسری دفعہ اعلان کیا گیا اور بعض نے اس اعلان کی حقارت کی کہ ہم اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی سوداگری کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے کھیتوں میں مصروف ہیں اس لیے نہیں آ سکتے، اور بعض نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور نوکروں کو پکڑ کر مارا اور کئیوں کو بے عزت کیا اور کئیوں کی جان لے لی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعوت کے پہلے مرحلے میں یوحنا بپتسمہ دینے والا اور 12 شاگرد بڑی مہربانی سے بنی اسرائیل کو شادی کی ضیافت میں آنے کی دعوت دیتے رہے ہیں، مگر بنی اسرائیل قوم نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لکھا ہے انہوں نے نہ آنا چاہا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ الفاظ ان کے انکار کا عروج ہیں، اور صلیب دیے جانے کے موقع پر ڈرامائی انداز میں یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دعوت کے دوسرے مرحلے میں انجیل کی بشارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو یہودیوں کو براہ راست بشارت دی گئی، اور جس کا بیان ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ رسولوں نے کن کن ہیلوں سے، کن کن بہانوں سے، کن کن طریقوں سے یہ پیغام جو کہ ہے بنی اسرائیل کی طرف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بعض یہودیوں نے اس بشارت کی، اس خوشخبری کی، انجیل کی بشارت کی حقارت کی۔ بعض نے بشارت دینے والوں پر تشدد کیا، اور بعض نے رسولوں کو اس بشارت کی بدولت شہید کر دیا۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب جب اس کے رسولوں کو، اس کے نوکروں کو جن کو اس نے بھیجا ہے شہید کر دیا ہے، تو بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ یہ 70 عیسوی میں ہم اس کا نظارہ جو کہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسرائیل قومی لحاظ سے برطرف کی جا چکی ہے، اور انجیل کا پیغام
غیر قوموں کے پاس پہنچ چکا ہے، اور ان میں نیک بھی ہیں، ان میں بد بھی ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں بھلے بھی ہیں، ان میں عزت و احترام والے بھی ہیں، ہر درجے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو کہ ہیں ان میں شامل ہیں، جن کا ذکر ہمیں رسولوں کی اعمال کی کتاب اس کے 13 اور 28 باب میں ملتا ہے۔ لیکن جتنے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں ان کی حقیقت اور خلوص کو فردن فردن جانچا جاتا ہے، ان کا امتحان کیا جاتا ہے۔ امتحان کے بغیر وہ ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ دعوت اب عام لوگوں کو دی جا چکی ہے، جس میں ہر طرح کے لوگ جو کہ ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور جو کوئی آنا چاہے وہ آئے۔ بادشاہ کا دربار جو کہ لگ چکا ہے، کھل چکا ہے، ضیافت تیار ہو چکی ہے، لہذا اس قدر شادی حال میں لوگ آ گئے کہ وہاں تل دھرنے کی بھی جگہ جو کہ ہے وہ باقی نہ رہی۔ لیکن مہمانوں کے درمیان ایک ایسا آدمی بھی موجود تھا جو شادی کی پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ یہ شخص ضیافت میں آنا چاہتا ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، لیکن جو ضیافت میں شامل ہونے کے اصول و ضوابط ہیں ان سے وہ بغاوت کرتا ہے۔ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں ضیافت کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے کے بغیر اس ضیافت میں جانا چاہتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ شاہی پوشاک پہنے بغیر اس ضیافت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور وہ خدا کی راست بازی سے ملوث نہیں ہو چکا ہے۔ اس نے ابھی تک خداوند کو پہنا نہیں ہے، وہ شاہی لباس نہیں پہنا، کیونکہ مقدس پولس رسول پر فرماتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو۔ اس نے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے بدلے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں خدا کی صداقت ٹھہریں۔ اس ضیافت میں شامل ہونے کے لیے ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ مسیح خداوند کا زندہ اور پوتر اور پاک نام ہے، جس کے وسیلے سے ہم اس ضیافت میں، اس خوشی میں، اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس زمانے میں رواج تھا کہ جس شخص کے پاس شادی کی پوشاک نہیں ہوتی تھی اسے مہیا کی جاتی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ اس شخص نے اس پیشکش کو اور اس مرتبے سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اور شادی میں داخل ہونے کے اصولوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ اصول ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، زندگی ایک ہی ہے، دروازہ ایک ہی ہے، اور ایک ہی نام بخشا گیا ہے کہ وہ شاہی پوشاک پہنے بغیر، وہ مسیح خداوند کو پہنے بغیر اس ابدی جشن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ہے ہمارا مسیح خداوند جو میرا شخصی نجات دہندہ ہے، اس کو پہنے بغیر ہم اس ابدی اور شاہی ضیافت میں شرکت نہیں فرما سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، لکھا ہے بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق صرف اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے جو شادی کی پوشاک کے بغیر آیا ہے، بلکہ اس کا تعلق پوری تمثیل کے ساتھ ہے۔ بلائے ہوئے بہت ہیں، انجیل کی دعوت تو بہتوں کو دی جاتی ہے مگر برگزیدے تھوڑے۔ بعض دعوت کو قبول کرتے ہیں، بعض دعوت سے انکار کرتے ہیں، کئی بار وہ دعوت کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کا جھوٹا اقرار کرنے والے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور جتنے لوگ دل و جان سے انجیل کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں وہ برگزیدے ہیں، وہ خداوند کے چنیدے ہیں، وہ شاہی امت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ چنی ہوئی قوم بن جاتے ہیں، وہ شاہی کہانت کے مرتبے تک پہنچنے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، کوئی شخص برگزیدہ ہے یا نہیں اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع کے بارے میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ یہ شادی کی دعوت فضل کی دعوت ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں مفت تحفہ ہے۔ جہاں یہ دعوت ہے وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے،
اور ذمہ داری کیا ہے کہ شادی کی پوشاک پہنے بغیر ہم اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم مسیح خداوند کو پہنے بغیر اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے، بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پوشاک امن کی پوشاک ہے، یہ پوشاک انصاف کی پوشاک ہے، یہ پوشاک رحم کی پوشاک ہے، اور یہ لباس حلیمی کا لباس ہے، اور یہ وہ لباس ہے جس کو پہنے بغیر ہم خدا کی بادشاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، اور وہ لباس ہمارا مسیح خداوند ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔